الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین۔ لائق صد احترام معزز سامعین و حاضرین، آج حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شخصیت اور ان کی سیرت کے بارے میں ہماری گفتگو ہوگی۔ ہم چونکہ مسلمان ہیں اور یہ جتنا بھی تذکرہ ہم کر رہے ہیں امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن کے حوالے سے، یہ اصل میں ہمارا علمی سرمایہ ہے، اور ہم مسلمانوں کو معلومات کے طور پر بھی، اور جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ اور دین اسلام کا پیغام جو ان نفوس قدسیہ کے واسطے سے ہم تک پہنچا ہے، اور انہی نفوس قدسیہ نے ہی حضور کی سنت کو اور دین اسلام کو صحیح طور پہ سمجھا ہے۔ اس لیے بہترین قوم اور بہترین معاشرے کے افراد وہی ہوتے ہیں جو اپنے اسلاف کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ تو ام المؤمنین حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے وہ 5 سال پہلے مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئی، اور یہ وہ وقت تھا جب قریش کے لوگ مل کے بیت اللہ شریف کی تعمیر کر رہے تھے۔ یہ اسی سال کی بات ہے ان کی پیدائش ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تھا اس وقت ان کی عمر کوئی 5 سال کے قریب تھی۔ اعلان نبوت کے 5 یا 6 سال کے بعد حضرت فاروق اعظم خود مسلمان ہوئے۔ ان کے خاندان کے اور بھی بہت سارے افراد تھے مسلمان جو حضرت فاروق اعظم سے پہلے بھی ہو چکے تھے اور بعد میں بھی ہوئے۔ تو باپ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے انہوں نے بھی دین اسلام شروع میں ہی قبول کر لیا تھا، یعنی وہ آیت کریمہ جو بڑی مشہور ہے، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی شانیں کس طرح بیان کی ہیں کہ صحابہ کرام میں وہ لوگ جو مہاجرین ہیں، اور مہاجرین میں پھر وہ لوگ جو سب سے پہلے ایمان لائے، پھر آگے ان کے انعامات کا تذکرہ ہوا۔ تو سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار بھی السابقون الاولون والمہاجرین میں ہوتا ہے۔ اچھا، ان کا جو نکاح تھا، پہلا نکاح، پہلی شادی ان کی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خنیس ابن حذافہ کے ساتھ کی تھی۔ یہ بنو سہم قبیلے کے ایک بڑے معزز فرد تھے، اور یہ بھی ابتدائی اسلام میں ہی مسلمان ہوئے تھے، حضرت خنیس، اور ان کو دوہری ہجرت کرنے کا شرف حاصل ہے، یعنی جب مکہ مکرمہ سے حبشہ کی پہلی اور دوسری ہجرت ہوئی تھی تو یہ اس دوسری ہجرت میں شامل ہو کے مہاجرین میں شمار ہوئے تھے۔ اور پھر بعضوں نے یہ لکھا ہے کہ واپسی کا حبشے سے پھر یہ مکے واپس آئے تھے، اسی واپسی کے سفر میں ہی ان کی شادی حضرت خنیس کی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیٹی حفصہ کے ساتھ کی تھی۔ اور پھر
بڑی ہجرت جو ہوئی، ہجرت مدینہ، یہ دونوں میاں بیوی پھر مل کے مدینہ طیبہ میں ہجرت کر کے گئے تھے۔ دین اسلام کی پہلی جنگ جب ہوئی نا، غزوہ بدر، تو حضرت خنیس بڑی بہادری سے لڑے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے گئے تھے۔ ان کے جسم پہ بڑے گہرے زخم آئے تھے، واپس آئے تھے انہی زخموں کے ساتھ ہی، تو زیادہ دیر تک پھر وہ زخموں کے ساتھ نہیں جی سکے۔ مدینہ طیبہ جب واپس آ گیا قافلہ، تو کچھ ہی مہینوں کے بعد پھر ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز جنازہ پڑھائی ان کی، حضرت خنیس کی، اور پھر جنت البقیع شریف میں ان کو حضور نے خود دفن کیا تھا۔ تو پھر اگلا مرحلہ یہ ہوا کہ حضرت فاروق اعظم ان کی وجہ سے بہت غمگین تھے، اپنی بیٹی کی وجہ سے۔ اچھا، اتفاق ایسا ہوا کہ ہم مسلمانوں کو یہ بھی معلوم ہے کہ غزوہ بدر میں حضرت عثمان غنی شریک نہیں ہو سکے تھے، وہ اس وجہ سے کہ ان کے نکاح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ تھیں، اور جس وقت غزوہ بدر کا قافلہ تیار کیا جا رہا تھا، اس وقت حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ بہت علیل تھی۔ ان کی علالت کی وجہ سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو منع کر دیا تھا کہ آپ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوں گے، لیکن ان کی اپنی اہلیہ محترمہ کی تیمارداری اور ان کی دیکھ بھال کی وجہ سے اللہ کی طرف سے جب حکم آیا کہ بدری صحابہ کون سے ہیں، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو بدری صحابہ میں شامل رکھا گیا۔ لیکن جس وقت قافلہ واپس پہنچا تھا، اسی دن حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ اب حضرت فاروق اعظم یہ جانتے تھے کہ عثمان غنی جیسا شریف آدمی اور متقی آدمی کیوں نہ ہو کہ میری بیٹی جو بیوہ ہو گئی ہیں تو میں ان کا رشتہ ان کے ساتھ کر دوں۔ چنانچہ انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی۔ انہوں نے کہا میاں بات یہ ہے کہ ابھی میں اس غم سے نہیں نکلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کا انتقال ہوا، تو میں کچھ وقت آپ سے مانگتا ہوں کہ فی الحال میرا ارادہ تو نہیں ہے شادی کا، کچھ وقت مجھے آپ مہلت دے دیں، میں سوچ بچار کرتا ہوں، اپنے خاندان کے لوگوں سے مشورہ بھی کرتا ہوں، تو اگر آپ کی بیٹی کے لیے مناسب کوئی اور رشتہ ہو تو میرا انتظار نہ کیجیے، آپ کر لیں۔ اب حضرت عثمان غنی کی بات پہ رنجیدہ تو ہوئے، دل دکھتا ہے کہ ہم وہ مکے کی زندگی سے ہم لوگ ساتھ ہیں، اذیتوں کا دور بھی اپنے ساتھ ہی دیکھا ہے، اور باقی معاملات حضور کے ساتھ رہنا بھی ہم ساتھ ہی رہے ہیں، تو کیا اچھا ہوتا ہے کہ عثمان غنی میری اس پیشکش کو قبول کر لیتے۔ بہرحال حضرت فاروق اعظم پھر حضرت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، ان سے بات کی کہ حضرت آپ جانتے ہیں کہ میری بیٹی بیوہ ہو گئی ہیں، تو کہا کہ جی، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے ساتھ ان کا نکاح کر دوں۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل خاموشی اختیار کی، کوئی جواب نہ دیا۔ تو ان کے دل میں اور زیادہ غم اور غصہ اور دکھ بھی تھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کم از کم یہ تو کہہ دیا نا کہ کچھ عرصہ انتظار کر لیں، میں سوچ بچار کر لوں، لیکن ابو بکر نے تو کچھ بھی نہیں کہا۔ یہ ایک نا جیسے بندے کا دل دکھا ہوتا ہے۔ پھر وہ گئے حضور کے پاس، حضور آپ نے دیکھا کہ میرے ساتھ عثمان نے اور ابو بکر رضی اللہ عنہما ان دونوں نے کیا کیا، عثمان نے ایسے ایسے کیا اور ابو بکر نے تو جواب ہی نہیں دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی، آپ نے فرمایا کہ عمر غم کیوں کرتے ہو، پریشانی کیوں لاحق ہے تمہیں، تم جانتے ہو کہ حفصہ کے لیے پہلے تمہاری نگاہ گئی تھی عثمان کے اوپر، اور تمہیں عثمان کی بھی، حضرت عثمان کی بھی فکر ہے، اور ایک طرف اپنی بیٹی کی بھی فکر ہے۔ تم نے اپنے لحاظ سے بہتر سوچا تھا کہ ان کا گھر بھی بس جائے گا اور میری بیٹی کا گھر بھی بس جائے گا، لیکن اللہ کا فیصلہ یہی ہے کہ حفصہ کو جو شوہر ملنا ہے وہ حضرت عثمان سے افضل ہوگا، اور حضرت عثمان کو جو بیوی ملنی ہے وہ حفصہ سے افضل ہوگی۔ پھر یہ کیا ہوا کہ سیدہ حفصہ کے ساتھ حضور نے نکاح کیا، اور حضرت عثمان غنی کو حضور نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی کے ساتھ کیا۔ یہ جب نکاح ہوا حضور کے ساتھ،
اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے حضرت فاروق اعظم سے، کہتے ہیں کہ آپ کو میرے بارے میں غصہ تو تھا نا؟ کہتے ہیں ہاں جی غصہ تو میرا بنتا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب آپ کی بیٹی بیوہ ہوئی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ہی میرے ساتھ بات کر لی تھی، اب جب حضور نے ارادہ ظاہر فرما دیا تھا تو میں اپنی بات کیسے کر سکتا تھا، اس لیے میں نے خاموشی اختیار کی تھی۔ تو اس طرح یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں 4 سنہ ہجری حضور کے حرم میں داخل ہوئی اور پھر مستقل طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں منتقل ہوئی۔ باقی ازواج کے جیسے حجرے بنائے جاتے تھے کچی دیواروں کے، اور چھتیں بنائی جاتی، کھجور کے تنے اور شاخیں اوپر ڈال کے چھتیں بنا دی جاتی۔ وہ ٹاٹ ہوتے تھے کسی دور میں، موٹا جیسے کمبل سا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم تو اسکولوں میں پڑھتے تھے کسی دور میں جب وہ ٹاٹ، یہ پیچھے دری جو آپ کی ہے اس طرح کی، تو اس طرز کا وہ پردہ ہے جو کمرے کے دروازے پہ ڈال دیا جاتا تھا۔ اسی طرز کا حجرہ بنا کے حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو وہاں پہ منتقل کیا گیا۔ اچھا، ان کی جو بہترین صفات ہیں، اوصاف ہیں، ہم ان کی طرف آتے ہیں۔ قرآن کے ساتھ ان کا بہترین شغف تھا۔ مکی زندگی میں ہی پڑھنا اور لکھنا انہوں نے وہیں پہ سیکھ لیا تھا۔ جب ہجرت مدینہ ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں تو حضور نے خاص طور پہ پھر ان کو، ایک معلمہ تھی خاتون، ان کی ذمہ داری حضور نے لگائی تھی کہ تم حفصہ کو مزید لکھنا سکھایا کرو۔ اب جب انہوں نے لکھنا سیکھ لیا، اور یہ بہت کم لوگ تھے، عربوں میں بہت کم لوگ تھے جو لکھنے کا شوق رکھتے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں کو اپنے حافظے پر پورا اعتماد ہوتا تھا۔ ان کے اندر لکھنا ایک، یہ تو نہیں کہہ سکتے عیب والی بات ہے، لیکن یہ شوق اس لیے نہیں ہوتا تھا لکھنے کا کہ وہ اپنے حافظے پر جس وقت ان کو اتنا کمال اور دسترس حاصل ہوتی تو وہ لکھنا ضروری سمجھتے نہیں تھے۔ لیکن حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کے ذمہ لگایا کہ ان کو لکھنا سکھاؤ۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جو بھی وحی نازل ہوتی، دیگر صحابہ کرام قرآن عزیز کا جتنا حصہ نازل ہوتا اسے پتھروں پہ، چمڑے پہ، جو بھی چیز دستیاب ہوتی ہڈیوں پہ لکھ لیا کرتے۔ ان کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر میں سیدہ حفصہ بھی قرآن کا وہ حصہ لکھتی رہتی تھی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جنگ یمامہ میں جب بہت سارے حفاظ صحابہ کرام شہید ہو گئے، اب فکر لاحق ہوئی کہ قرآن کو کتابی شکل میں محفوظ کیا جائے، تو اس وقت جب وہ نسخے منگائے گئے کہ جہاں سے دیکھ کے قرآن کو جمع کیا گیا تھا، انہی نسخوں میں حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کا بھی نسخہ موجود تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جس وقت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن کتابی شکل میں جمع کر لیا، اب یہ اہم ترین معاملہ تھا کہ یہ نسخہ کس کے پاس رکھوایا جائے۔ سب نے مشورہ دیا کہ یہ قرآن عزیز لکھنے اور اسے محفوظ کرنے کی عادت جو حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کی ہے، یہی قرآن عزیز کا نسخہ محفوظ رکھ سکتی ہیں۔ اور اس کے بعد جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بہت سے عجم کے علاقے فتح ہوئے تھے، وہی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو نسخہ موجود تھا وہی نسخہ لے کر اس کی کاپیاں تیار کروا کے وہ کاپیاں ہر علاقے کے گورنر کو ارسال کی گئیں، اور اصل جو اس کی سند تھی یا نسخہ تھا وہ حضرت سیدہ حفصہ کے پاس موجود رہا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن عزیز کے ساتھ ان کا لگاؤ کیسا ہے، اور پھر علمی تشنگی اس قدر تھی ان کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ غزوہ بدر اور بیت رضوان والے جو صحابہ کرام ہیں، میں یہ جانتا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ انہیں جہنم میں داخل نہیں کرے گا۔ غزوہ بدر والے سارے صحابہ اور بیت رضوان والے سارے صحابہ کو اللہ تعالیٰ ان کو دوزخ میں داخل نہیں کرے گا۔ اچھا، حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے سورہ مریم کی 71 نمبر آیت حضور کے سامنے پیش کی کہ حضور وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اللہ کریم نے تو ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی شخص ہے اسے جہنم میں ضرور داخل کیا جائے گا۔
کانا علی ربک حتما مقضیہ، یہ تیرے رب کا حتمی اور پکا فیصلہ ہو چکا ہے۔ وہ اگرچہ جنت میں جائے گا لیکن اسے دوزخ سے گزار کر اسے پھر جنت میں بھیجا جائے گا۔ تو حضور آپ فرماتے ہیں کہ جو غزوہ بدر والے ہیں، بیت رضوان والے ہیں، ان کو تو جہنم میں داخل نہیں کیا جائے گا، قرآن تو کہتا ہے کہ ان کو وارد کیا جائے گا۔ حضور نے فرمایا کہ اے اللہ کی بندی، اس سے جو اگلی آیت ہے اسے کیوں نہیں پڑھتی؟ اگلی آیت کریمہ کیا ہے؟ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا۔ فرمایا کہ یہ وعدہ اللہ کا یہ ہے کہ ہر شخص کو دوزخ میں وارد کرے گا، لیکن اللہ جل شانہ وہ لوگ جو پرہیزگار ہیں ان کو دوزخ میں داخل نہیں کرے گا، ان کو بچا کے رکھے گا۔ تو یہی جو صحابہ کرام ہیں غزوہ بدر کے، بیت رضوان والے، یہ اس میں داخل نہیں ہوں گے۔ یعنی اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کی علمی تشنگی، پھر جو بھی حدیث پاک سنتی تھی فوراً جا کے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر کے جو اصل معرفت ہے ہمارے قرآن کی، سنت کی، وہ وہاں تک پہنچنے کی کوشش کیا کرتی تھی۔ تو آپ بھی اس سے یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ بسا اوقات ہم بھی کوئی چیز پڑھ لیتے ہیں نا کسی جگہ پہ، تو ہمیں لگتا ہے کہ جیسے میں نے پہلی دفعہ پڑھی ہے نا، تو دنیا کو شاید پتہ ہی نہیں ہوگا اس کا۔ ہم یوں اسی وقت چٹکی میں پھر آگے پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ میں سادی سی مثال ہوں، سادی سی، اللہ کریم نے جو آیتیں بتوں کے بارے میں نازل کی ہیں، بتوں کے بارے میں کہ یہ تمہاری پکار کب سن سکتے ہیں، تم ان کے سامنے حاجتیں بیان کرو تو یہ تمہاری حاجتیں کیسے پوری کر سکتے ہیں۔ اب غیر معقول قسم کے لوگوں نے یہ والی آیتیں اٹھا کے مزارات پہ فٹ کر کے کہا کہ دیکھو اللہ کہہ رہا ہے نا کہ یہ تمہاری پکار نہیں سنتے، اب یہ کیسے سن سکیں گے؟ حق بنتا ہے نا کہ اگر آپ ایک آیت کریمہ کو ٹھیک طرح سے نہیں سمجھ سکے، یا جو آپ معنی نکالنا چاہتے ہیں قرآن کی دوسری آیتیں آپ سمجھ کے دیکھ لیں کہ کیا واقعتاً یہی معنی بنتا ہے کہ اس کی کوئی اور معنی کی صورت بھی بنتی ہے، نہیں سمجھ لگ سکی تو آپ کسی قرآن کو سمجھنے والے کسی عالم کے سامنے اپنا اشکال پیش کریں، وہ آپ کی رہنمائی کرے گا۔ ایک آدھی آیت پڑھ کے، چند آیات پڑھ کے، اور اس کے بعد فیصلہ بھی خود ہی کر لینا ہے، حکم بھی خود ہی لگا لینا ہے، اور اس کے بعد لوگوں کے اوپر وہ آیات فٹ کرنی شروع کر دینی ہے۔ تو قرآن فہمی کسی عالم کے پاس ہی بندے کو جا کر حاصل کرنی چاہیے۔ پھر یہ جو علمی شغف تھا آپ کا، میں ایک اور مثال آپ کے سامنے پیش کروں کہ جب جنگ صفین چل رہی تھی، حضرت مولا کائنات حضرت علی شیر خدا اور حضرت معاویہ ابن ابی سفیان کے مابین جنگ چل رہی تھی، تو حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت عبداللہ ابن عمر بہت عرصہ یہ جا کر مکہ شریف میں رہے تھے، تو آپ نے اپنے بھائی سے کہا، حالانکہ یہ ابن عمر محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اکثر روایتیں حضرت عبداللہ ابن عمر کی ہیں، یعنی ان کے فقہ کی بنیاد ہی حضرت عبداللہ ابن عمر کی حدیثوں پر ہے، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جیسا کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ کی بنیاد حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایتوں پر ہے۔ اچھا، اپنے بھائی سے کہتی ہیں کہ بھائی آپ اس میں کوئی عمل دخل نہیں کر رہے کہ دونوں صحابہ کرام کی جماعتیں ہیں وہ لڑ رہی ہیں، تو یہ کہتے تھے کہ بس غلط فہمی ہو گئی ہے، لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی۔ ام المومنین کہتی ہیں بھائی پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہتے میں نے تو کیا کرنا ہے، میں نے تو گوشہ نشینی اختیار کر لی ہے، چپ کر کے ایک سائڈ پہ ہو کے بیٹھا رہوں گا تاکہ میں کسی فتنے کا شکار نہ ہو سکوں۔ اب یہ فاروق اعظم کی بیٹی ہیں، جلال میں آ گئی اور غصہ کیا، فرمایا کہ بھائی مجھے ایک بات بتائیں، غلط فہمی کے وقت میں جو بندہ سمجھتا ہو کہ اس بندے کو یہ تھوڑی سی بات سمجھائیں گے غلط فہمی دور ہو جائے گی، دوسرے بندے کو تھوڑی سی رہنمائی کریں گے اس کی بھی غلط فہمی دور ہو جائے گی۔ اب جس بندے کو پتہ ہو کہ کون سی غلط فہمی ان میں پھیلی ہے، کیا آپ کو اللہ کا ڈر اور اس کا خوف نہیں ہے کہ بالفرض اس وقت اگر کسی کو غلط فہمی دور کرنے والے کسی فرد کی ضرورت ہوئی اور آپ جیسے لوگ گوشہ نشین ہو کے بیٹھ جائیں گے تو امت کو کون نکالے گا اس پریشانی سے؟
لہٰذا یہ حجروں میں بیٹھنے کا یا گوشہ نشینی اختیار کرنے کا وقت نہیں ہے، حضور کی امت کو ان فسادات سے بچانے کا وقت ہے۔ اپنے بھائی کو مجبور کیا کہ آپ چلے جائیں، لوگوں کو جا کر بتائیں، یہ وہ اصل بات ہے جس کی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی اور اس وجہ سے آپ جنگوں پر آمادہ ہو گئے ہیں۔ لیکن اس سے ہمیں یہ سمجھ آ جاتی ہے، بالکل سمجھ آ جاتی ہے کہ بسا اوقات ہمارے خاندانی معاملات، بسا اوقات ہمارے سوسائٹی کے معاملات ہوتے ہیں، بسا اوقات ہماری مساجد کے معاملات ہوتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ غلط راہ پہ چل رہے ہیں، لیکن بندہ کیا کہتا ہے، یار سانوں کی لگے پرائی لڑائی جو جا کے اسی اپنا حصہ کریے، ہونے بڑے نہیں آپ ہی سمجھان گے انہوں۔ ہو سکتا ہے کہ اس بندے کو کسی رائے کی ضرورت ہو، پریشانی سے نکالنے کے لیے محض ایک بندے کا جملہ یا اس کا لفظ ہی اس بندے کے دل پہ اثر کر جائے اور یہ اپنی لڑائی سے، فساد سے، فتنے سے بچ سکتا ہے۔ یہ کون سی بات ہے جی، گوشہ نشینی اختیار کر لی جائے، اپنی زبانیں خاموش کر لی جائیں۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ امت کی اصلاح کی کتنی فکر تھی حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور یہ ان کے کمال علم اور کمال فراست کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے۔ اب میں آخری ان کی فضیلت ہے ایک حدیث شریف میں وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل امی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے تھے، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھی تھی، تو حضرت جبریل امی نے حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ کے اوصاف ذکر کیے، فَإِنَّهَا صَوَّامَةٌ قَوَّامَةٌ وَإِنَّهَا زَوْجَتُكَ فِي الْجَنَّةِ۔ حضور ہم فرشتوں سے پوچھے نا کہ سیدہ حفصہ کا وصف کیا ہے، اس کی خوبیاں کیا ہیں، ہم کہتے ہیں انہا صوامۃ، یہ ہمیشہ روزے رکھنے والی خاتون ہے، وقوامۃ، راتوں کا قیام کرنے والی خاتون ہے، اور اللہ کا فیصلہ کیا ہے، وانہا زوجتک فی الجنہ، جنت میں جب آپ کی ازواج کے نام لیے جائیں گے تو حفصہ بھی آپ کی بیویوں میں شمار کی جائے گی۔ یعنی جبریل امی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے، وہ اللہ کا پیغام ہے جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں۔ اور جب حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بارے میں ایک جملہ فرمایا تھا، کانت ابنۃ ابیہا، کہ یہ صرف فاروق اعظم کی بیٹی نہیں ہے بلکہ اپنے اوصاف حمیدہ کی وجہ سے اپنے باپ کے اوپر ہی گئی ہیں۔ اللہ نے جیسی شانیں باپ کو عطا فرمائی تھی وہی اوصاف اللہ نے ان کی بیٹی حفصہ کو بھی عطا فرمایا۔ یعنی دین کی محبت، حضور کی محبت، حضور سے وفاداری، قرآن فہمی کا معاملہ دیکھیں، آپس کی ہمدردی دیکھ لیں، جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، ان کے متعلق سخت رویہ اختیار کرنا ہے، عبادت گزاری ہے، توبہ اور استغفار ہے، خوف و خشیت الہی ہے، اس طرح کے دیگر اوصاف حمیدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سیدہ ام المؤمنین کے درجات میں مزید بلندیاں عطا فرمائے، اور جو پیغام ہم سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، سیرت کی باتیں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔